اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کہ اللہ پاک قیامت کے دن مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ پھر دوستو، یہ خوبصورت واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر دوستو، قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح بخاری حدیث سے بھی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو زندہ کرے گا وہ طے ہے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اپنے اعمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر کے جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کبھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور پھر قیامت والے دن ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور وہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی اور وہ دوزخیوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر دوستو، اس دن کا نام یوم قیامت ہے یا یوم آخرت ہے۔ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل پیش کیے ہیں، ایسے دلائل کا ذکر کیا ہے جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر دوستو، ان دلائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلے بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا، اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں، اور تمام انبیاء کرام بلا اتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منتظر اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ پھر دوستو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات و حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خون خوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھائی دیں گے۔ وہ اپنے قد و کاٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خون خوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو اس کو پوری دیواروں پر چٹ جائیں گے۔ سامنے کوئی درخت نظر آئے گا تو اسے منٹوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے، اگر ان کے ہاتھوں میں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔
یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ سے نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں پر تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ پھر دوستو، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں جا کر پھینک دیں گے۔ پیارے دوستو، پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی خواہش پر پیش آنے والا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا تیرے پاس جلدی سے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں انسانی علم کے 3 مدارج ذکر فرمائے ہیں، علم الیقین اور عین الیقین، اور عین الیقین ایسا علم ہے جو تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو عین الیقین کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حیات بعد الممات کے بارے میں کبھی بھی تشکیک کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں سورۃ الانعام میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے روز سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت سے پہلے کفر اور شرک کے ارتکاب نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ابتدا ہی سے ہی اپنی نگرانی میں رکھتے اور پالتے ہیں۔ یہاں عین الیقین کے درجے کو پانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سوال پیش کر رہے ہیں۔ رب حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے الزام سے بچانے کے لیے ہی یہ سوال فرمایا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام تم بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام جواباً عرض کرتے ہیں کہ میرے رب، کیوں نہیں، میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ قیامت کو اٹھنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میرے دل میں کا ایک ایک گوشہ اور ریشہ گواہی دے رہا ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یقینی ہے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ کر انہیں کچھ مدت کے لیے اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھ کر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو۔ آواز سنتے ہی وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور اس کے ہر کام اور حکمت میں بہت سی حکمتیں پہنا ہوتی ہیں۔ پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پرندے زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ اڑ کر آنے کے بجائے چل کر آنے کی وضاحت فرمائی کہ بعد میں آنے والے قیامت کے منکر لوگ یہ نہ کہیں کہ پائیں کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندہ اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کے بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جس سے ہر قسم کے شہبات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں مرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مر کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید میں اس طرح زوردار طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔
پھر دوستو اللہ تعالی ہم سبھی کے ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔